الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفہ۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ پچھلے جمعے کو حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی، اور پچھلے جمعے کو یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ کو کبھی کسی کی روح قبض کرنے پر کوئی غم ہوا ہے، کوئی تکلیف ہوئی ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، 2 لوگوں کی روح قبض کرنے پر مجھے بڑا غم ہوا اور بڑا دکھ ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا وہ کون؟ حالانکہ اللہ کو تو سب معلوم ہے، لیکن پھر بھی اللہ پوچھتے ہیں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو اس وقت یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ کشتی کے اندر سوار ہو کر جا رہے تھے، اور کشتی جو ہے پانی کے اندر ڈوب گئی، سارے لوگ جو ہے پانی کے اندر غرق ہو گئے، صرف ایک عورت بچی۔ وہ عورت حاملہ تھی، اس کو کسی بھی طریقے سے ایک لکڑی کا کوئی تختہ مل گیا، یا اس وقت کشتی کے اندر سیفٹی کے طور پر ہو سکتا ہے کوئی سامان اس طرح کا رکھتے ہوں لکڑی کا کہ کشتی اگر ڈوب جائے تو اس پہ بیٹھ کر آدمی باہر آ سکے۔ تو اس عورت کو لکڑی کا ایک تختہ لمبا چوڑا سا اس کے ہاتھ لگ گیا، اور یہ اس پر سوار ہو گئی، اس پر چڑھ گئی اور پانی کے اندر تیرتی رہی۔ اندھیرا، رات کا اندھیرا ہو چکا، تو اسی اندھیری رات میں اس کے ولادت ہوئی، ایک بچہ ہوا، اور ادھر بچہ ہوا اور ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اسرائیل علیہ السلام کو کہ اسرائیل اس بچے کی ماں یعنی اس عورت کی روح قبض کر لو۔ حضرت اسرائیل پہنچے تو حضرت اسرائیل نے سوچا کہ یہ بچہ، رات کا اندھیرا اور دریا کے اندر تختے پر، اس بچے کو سنبھالنے والی صرف اس کی ماں ہے، اس کی بھی اگر میں نے روح قبض کر لی تو یہ بچے کو کون سنبھالے گا، یہ کیسے اٹھے گا، بیٹھے گا، کیا کرے گا، یہ بھی کچھ نہیں جانتا۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے پورا بھی کرنا ہے۔ تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اسرائیل علیہ السلام یہ آگے پیچھے نہیں ہوتے، بلکہ فوراً اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، انسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے، دنیاوی تھوڑے سے نفع کے لیے وہ اللہ کے بڑے سے بڑے حکم کو توڑ دیتے ہیں، بڑے سے بڑے حکم کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ بس مال ملنا چاہیے، کسی بھی طریقے سے ملے، حرام طریقے سے ملے، ناجائز طریقے سے ملے، رشوت سے ملے، چوری سے ملے، ڈاکے سے ملے، کسی کا دل دکھا کے ملے، کسی کو ستا کے ملے، بیواؤں کا مال ملے، یتیم بچوں کا مال ملے، کسی بھی طریقے سے مال ملے، مال ملنا چاہیے۔ یہ آج ہمارا حال ہے۔ حالانکہ بیوہ عورتوں کی مدد کرنی چاہیے، یتیم بچوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ نہ یتیموں پر رحم کھاتے ہیں اور نہ بیوہ عورتوں پر رحم کھاتے ہیں، بس ان کو صرف مال لینے سے مطلب ہے۔ حالانکہ انسان اپنی زندگی میں کتنا بھی مال کما لے، جتنا بھی مال کمائے گا، وہ خود اپنی ذات کے اوپر صرف اور صرف 5% خرچ کر پاتا ہے، باقی سب وہ اپنے گھر والوں پر، اپنی اولاد پر، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، اور باقی کا سب چھوڑ جاتا ہے۔ تو 95% مال تو آدمی دوسروں پر خرچ کرتا ہے اور دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے، لیکن حساب اس کو پورے مال کا دینا ہوگا۔ یہ آدمی ناجائز طریقے سے کسی کا دل دکھا کے، کسی کو ستا کے مال حاصل کرے گا، اور اس مال کو چھوڑ کے چلے جائے گا اولاد کے لیے، اور اولاد اس کے مال سے مزے کرے گی، اور یہ جو ہے عذاب کے اندر مبتلا ہوگا، اور اس کو پورے مال کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے آدمی اپنی اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنی اولاد
کا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے ناجائز مال حاصل نہ کرے، ورنہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور زندگی بھر پریشان رہے گا، اور آخرت میں اس کے جو سپاٹے پڑیں گے اور جو کوڑے پڑیں گے تو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اس لیے آدمی جو ہے دنیا کے نفع کے لیے اللہ کے حکم کو نہ توڑے۔ لیکن آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ جہاں مال دینے کا نمبر آتا ہے تو وہاں شریعت سامنے آ جاتی ہے کہ شریعت اجازت نہیں دیتی، اور جہاں مال لینے کا نمبر آتا ہے تو وہاں شریعت کو اٹھا کر طاق میں رکھ دیتے ہیں، شریعت کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ چونکہ مال مل رہا ہے تو مال لینے میں تو ہم جو ہے شریعت کو نہیں دیکھتے، آنا چاہیے، جائز ناجائز حرام حلال کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، بس مال آنا چاہیے، مال اکٹھا ہونا چاہیے کسی بھی طریقے سے۔ اور جہاں مال دینے کا نمبر آتا ہے تو جو ہے دینے میں شریعت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ لوگ جو ہے لوگوں کی یہاں تک حالت ہو چکی کہ جو ہے اپنی بیٹی اور بیٹوں کا سودا تک کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ آج آدمی اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے تو شادی میں اس کو بیٹی والے سے لاکھوں روپے چاہیے، اس کے بغیر وہ تیار نہیں ہوتا۔ کسی وجہ سے اپنی بیٹی کو طلاق لینے کی ضرورت پڑ جائے تو اس پر بھی جو ہے لڑکے والوں سے مال چاہیے، یعنی ہر حال میں اس کو مال چاہیے، مال کے بغیر یہ جو ہے ایک قدم آگے نہیں بڑھتا۔ تو یہ انسان کی حالت ہے۔ تو انسان جو ہے مال کے لیے بڑے سے بڑے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیتا ہے، لیکن یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے کہ جو اللہ کے حکم کو نہیں ٹھکراتے اور اللہ کے حکم میں بالکل آگے پیچھے نہیں ہوتے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فوراً اس عورت کی روح قبض کر لی۔ پھر فرمایا کہ دوسرا اس آدمی پر مجھے رحم آیا، یہ بھی حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا، کہ ایک شخص نے نبی سے سنا کہ آخرت میں ایمان لانے پر نیک اعمال کرنے پر جنت ملے گی، جنت میں یہ نعمتیں ملیں گی، ایسی ایسی چیزیں ہوں گی۔ تو اس نے نبی سے مقابلہ کیا اور اللہ سے مقابلہ کیا اور دنیا کے اندر ہی جنت بنائی، یعنی اس کو اللہ نے اتنا مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا کہ سارا مال اس نے اس پر خرچ کر دیا۔ جنت کے اندر شہد کی نہر، دودھ کی نہر، جتنی بھی چیزیں ہیں جنت کی، ساری چیزوں کی اس نے ٹو کافی کرنے کی کوشش کی اور ہزاروں لوگوں کو اس کام کے لیے لگا دیے۔ اور جنت جب بن کے تیار ہو گئی تو لوگوں سے کہا کہ لوگوں، نبی تم سے جس جنت کا وعدہ کرتے ہیں وہ تو ادھار ہے، وہ تو مرنے کے بعد ملے گی، تم میری بات مانو گے تو میں تم کو نقد جنت میں داخل کروں گا، میں نے جنت بنا لی ہے، جو میری بات مانے گا میں اس کو میری جنت میں داخل کروں گا۔ تو جب جنت بن کے تیار ہو گئی تو خادموں نے کہا کہ آقا بادشاہ سلامت، جنت بن کے تیار ہو گئی ہے، آپ تشریف لے آئیں اور دیکھ لیں۔ چنانچہ اس کے لیے بڑے عالی شان گھوڑے کا انتظام کیا گیا، گھوڑے کو سجایا گیا، اس پر سوار ہوا اور تکبرانہ طور پر گھمنڈ کرتا ہوا جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے روانہ ہوا۔ جنت تک پہنچا، گھوڑے سے اترا، ایک قدم آگے جنت کے اندر اور ایک قدم باہر، اور فوراً سامنے حضرت اسرائیل علیہ السلام آگے اور کہا کہ تم آگے نہیں جا سکتے، اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کہا کہ کیوں؟ یہ تو میں نے بنائی ہے، میری جنت ہے۔ کہا کہ میں اسرائیل ہوں۔ فوراً جو ہے اسی وقت وہیں اس کی روح قبض کر لی، یعنی اس کو دوسرا قدم جنت میں رکھنے نہیں دیا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی پر مجھے بڑا رحم آیا کہ اس نے پوری زندگی کی دولت کمائی جنت بنانے میں لگا دی اور اس کو دیکھ نہیں سکا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسرائیل، تم نے دو آدمیوں پر رحم نہیں کیا، یعنی تم کو دو آدمیوں کی روح نکالنے پر رحم نہیں آیا، بلکہ یہ ایک ہی ہیں۔ یعنی ایک تو اس بچے پر رحم آیا کہ اس بچے کی ماں کی میں روح نکال لوں گا تو بچہ بیچارہ کیا کرے گا، تو ایک تو اس بچے پر رحم آیا، اور دوسرے اس آدمی پر رحم آیا شداد پر جس نے جنت بنائی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں ایک ہی آدمی ہیں، یہ وہی بچہ ہے جس پر آپ کو رحم آیا، یہ وہی بچہ ہے جس نے میرے مقابلے کے لیے اور میرے نبی سے مقابلے کے لیے جنت بنائی ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین سے مختلف قسم کی مٹی اٹھائی،
سفید مٹی، کالی مٹی، سخت مٹی، نرم مٹی، شور مٹی یعنی کھاری مٹی، اور شیریں مٹی یعنی میٹھی مٹی، ہر طرح کی مٹی اٹھائی اور اس کو جو ہے جہاں آج بیت اللہ موجود ہے اس جگہ پر اس مٹی کو رکھ دیا۔ اس کے بعد میں پھر اس مٹی کو وہاں سے اٹھا کر وادی نعمان، مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ پر اس مٹی کو رکھا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اس مٹی پر 40 دن تک بارش برسائی۔ 39 دن تو اس پر رنج، غم، تکلیف، مصیبت، پریشانی کی بارش برسائی، اور صرف ایک دن جو ہے خوشی، رحمت اور برکت کی بارش برسائی۔ تو اس بارش کے ذریعے سے اس مٹی کو گوندا گیا۔ تو اسی لیے انسان پر دنیا میں مصیبت، پریشانی، تکلیف یہ زیادہ آتی ہے، اور خوشی اور چین سکون یہ کم ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ہر آدمی پر مصیبت، تکلیف، غم، رنج یہ زیادہ ہوگا، چاہے وہ بڑے سے بڑا حاکم ہو، بڑے سے بڑا دولت مند ہو، یا چھوٹے سے چھوٹا غریب، فقیر، مسکین ہو۔ اتنا غریب آدمی ہو کہ اس کے پاس میں اپنی بیوی کو ایک جوڑی کپڑے دینے کے لیے نہیں ہے، اپنی بیوی کو سونے چاندی کی کوئی چیز دینے کے لیے اس کے پاس میں نہیں ہے، اور وہ بیوی کے پیسوں پر مزے کرتا ہے۔ اتنا فقیر، اتنا حقیر، اتنا ذلیل، اتنا غریب کوئی آدمی ہے تو رنج، تکلیف، مصیبت اس کو بھی ہوگی۔ اور ایک بڑے سے بڑا حاکم بادشاہ ہے، پوری دنیا کی حکومت اس کے پاس میں ہے اور بہت ساری دولت اس کے پاس میں ہے، لیکن اس کے پاس میں بھی رنج، تکلیف، مصیبت زیادہ ہوں گی۔ تو یہ تکوینی نظام ہے، اس کو تکوینی نظام کہتے ہیں، یعنی جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس کو ہم جو ہے نہیں سمجھ سکتے۔ تو جس آدمی کے حصے میں، جس آدمی کے بدن کے حصے میں کھاری مٹی کا حصہ آیا، وہ آدمی جو ہے اللہ کا نافرمان اور اللہ کا انکار کرنے والا ہو کر مرے گا، ایمان سے محروم ہو کر وہ اس دنیا سے جائے گا۔ اور جس آدمی کے حصے میں شیریں یعنی میٹھی مٹی کا حصہ آیا، وہ آدمی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا۔ یہ بھی ایک اللہ کا تکوینی نظام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا ہے، لیکن وہ اللہ کا دشمن اور اللہ کا نافرمان اور اللہ کا انکار کرنے والا ہو کر اس دنیا سے گیا۔ کیوں؟ کہ اس کے حصے میں اس کھاری مٹی کا حصہ آیا۔ تو جس کے حصے میں مٹی کا جو حصہ آئے گا اس کا حشر اسی کے حساب سے ہوگا۔ اس لیے آدمی کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، فکر مند رہنا چاہیے کہ ہماری موت نہ معلوم کس حالت میں آئے۔ بنی اسرائیل کے اندر جس وقت فرعون نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو سب کو قتل کر دو، تو اس ایک ہی دن میں 2 بچے پیدا ہوئے، دونوں کا نام تھا موسیٰ۔ ایک کا نام تھا موسیٰ بن ظفر، جو بعد میں چل کر اللہ کا نافرمان اور اللہ کا دشمن بنا، اور ایک کا نام تھا موسیٰ بن عمران، جو بعد میں چل کر اللہ کے نبی بنے۔ پیدا ہوتے ہی دونوں کی ماں نے، حضرت موسیٰ بن عمران کی ماں نے ان کو جو ہے تندور کے اندر ڈال دیا، فرعون کے سپاہیوں کے ظلم و ستم سے ڈر کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے تندور کے اندر کی، اور بعد میں ان کو صندوق کے اندر بند کر کے دریا میں ڈال دیا، اور پھر جو ہے فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، اور فرعون نے ان کی پرورش کی، اور یہ بعد میں چل کر نبی بنے۔ اور دوسرے موسیٰ بن ظفر، ان کو ان کی ماں نے جنگل کے اندر، جھاڑیوں کے اندر، کانٹوں کے اندر ڈال دیا چھپا کے، فرعون کے ڈر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل اس بچے کی تمہیں پرورش کرنی ہے۔ تو حضرت جبرائیل روز آتے اور ایک انگلی سے اس کو شہد چٹاتے، ایک انگلی سے اس کو دودھ چٹاتے، اس طریقے سے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی پرورش کی۔ لیکن بعد میں چل کر یہ بچہ جس کی پرورش حضرت جبرائیل نے کی ہے، یہ بچہ بعد میں چل کر اللہ کا دشمن بنا، اللہ کے نبی کا دشمن بنا، اور اس کا نام بعد میں چل کے سامری ہوا، جس نے بنی اسرائیل سے ان کا سونا چاندی اکٹھا کروا کے اور سونے چاندی کا ایک بچھڑا بنایا، اور سارے بنی اسرائیل کو اس بچھڑے کی عبادت میں لگا دیا۔ تو لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل کو اس نے گمراہ کیا،
تو دیکھو یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے۔ جس کی پرورش فرعون نے کی اس کو اللہ نے نبی بنا دیا، اور جس کی پرورش حضرت جبرائیل نے کی اس کو اللہ نے اپنا دشمن بنا دیا، نبی کو دشمن بنا دیا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اس لیے آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ میرا حشر کیا ہو، کس حال میں میری موت آئے، کچھ پتہ نہیں، آدمی کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان پر جو ہے، انسان کے حضرت آدم کے جسم پر اللہ نے 39 دن تک جو ہے رنج و غم کی بارش برسائی اور ایک دن خوشی کی بارش برسائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان پر مصیبت زیادہ آئے گی۔ اب مصیبت یہ انسان کے لیے رحمت بھی ہوتی ہے اور عذاب بھی ہوتا ہے۔ رحمت کب ہوتی ہے، عذاب کب ہوتا ہے؟ انسان پر کوئی مصیبت آئی اور اس مصیبت میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس نے اس مصیبت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی، کوئی حرام کام نہیں کیا، کوئی ناجائز کام نہیں کیا، تو یہ مصیبت اس کے لیے رحمت بنے گی، یہ مصیبت اس کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے گی۔ اور آدمی پر کوئی مصیبت آئی اور مصیبت آنے کے بعد میں وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گیا، ناجائز اور حرام کام کے اندر مبتلا ہو گیا، تو یہ مصیبت اس کے لیے عذاب ہے، یہ مصیبت اس کے لیے ذلت ہے، یہ مصیبت اس کے لیے رسوائی کا ذریعہ بنے گی۔ آج اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو وہ ناجائز کام کے اندر مبتلا ہوتا ہے، لوگوں سے ناجائز پیسے ہڑپتا ہے، لوگوں سے ناجائز پیسے کھونسنے کی شکل و صورتیں اختیار کرتا ہے، تو سمجھو کہ یہ مصیبت اس کے لیے بڑا عذاب ہے اور یہ اس کے لیے بڑی ذلت ہے۔ اس کا اندازہ اس کو بعد میں چل کے ہوگا، اس کا نتیجہ اسے بعد میں بھگتنا ہوگا۔ اور انسان پر کوئی مصیبت آئی اور اس نے صبر کیا اور کوئی حرام اور ناجائز کام نہیں کیا تو یہ مصیبت اس کے لیے رحمت بنے گی۔ اب مصیبت کس طریقے سے رحمت ہوتی ہے، اس پر حضرت لقمان حکیم کا ایک واقعہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ ابھی وقت ہو چکا، اس لیے وہ واقعہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بتایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔